خاص طور پہ میرا میتھمیٹکس بہت بڑا عذاب تھا میرے لیے. میرا ایک شعر بھی ہے. جب میں نے ٹریڈنگ شروع کی سعودی عربیہ مڈل ایسٹ کے ساتھ تو اس زمانے میں دین اگین آئی وینٹ بیک ٹو جرنلزم. تو اس زمانے میں نے ایک شعر لکھا تھا, لپٹا ہوا بدن سے یوں لفظوں کا جال تھا, ہندسوں کا کھیل کھیلتے رہنا محال تھا. سو اٹس رائٹ فرام دا چائلڈہڈ. میرا میتھمیٹکس میں بس میں آج تک حیران ہوں میں کیسے پاس ہوتا رہا. پتہ نہیں, میری ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت ہے, اس وقت بھی ایسی تھی, شاید اس وجہ سے یہ پتہ نہیں میرا کو تکا لگتا تھا. مجھے آئی ہیٹڈ میتھمیٹکس. یہ آپ کے بچوں میں بھی چیز آئی ہے؟ اچھا ہاں, میں نہیں, بالکل نہیں, مجھے میتھمیٹکس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. سو ہاؤ واز یور فرینڈ سرکل, فرینڈشپ, فیمیلز, میلز؟ میں اس زمانے میں یہ فیمیل فرینڈز وغیرہ تو کیا, میں انٹر کرنے کے بعد تو میں لاہور آ گیا. اس وقت تک لائل پور ایک کنزرویٹو سا, اتنا ضرور تھا کہ کوئی کزنز وغیرہ یا میرے والد کے, ہمارے دادا کے جو فرینڈس تھے ان میں سے چند ایک وہ بہت ہی الٹرا ماڈرن قسم کے, کوئی ڈانس پارٹیز ٹائپ ہیں, وہ اس طرح کا. لیکن ہم سلائٹلی نا بیکورڈ, پڑھائی لکھائی میں نہیں, خاندان ہائیلی ایجوکیٹڈ بٹ وی ور سلائٹلی پینڈوئش ٹائپ. میں نے کہا نا گائے بھینسے رکھنے کے شوقین ٹائپ لوگ. تو میل فرینڈس کا تھا, وہ میرے بہت خوبصورت تھے, اللہ بخشے. اب میرا لال پور جانے کو دل نہیں کرتا, ویران ہو گیا میرے لیے. حالانکہ میری روح ادھر بھٹکتی ہے اب بھی. رات کو سونے سے پہلے مجھے کوئی نہ کوئی واقعہ, کوئی نہ کوئی قصہ. سعید انکل تھے, خلیل انکل تھے, نصرت پتیلی جسے یہ پیجی نام تھا, پرویز پتیلی, وہ انہی کا چھوٹا بھائی. رات کے والد فرقی, وہ مجھ سے تھوڑا جونیئر تھا. اور ارشد چودھری, اولمپئن ہاکی ٹیم کے پاکستان کے, جو کیپٹن تھے. اختر رسول, اس کے فرسٹ کزن بھی تھے, بردر ان لا بھی تھے. بعد میں ان کی ہمشیرہ سے, اختر رسول کی ہمشیرہ سے شادی ہوئی. تو آل دیز فرینڈس. میرا بچپن میں ایک معاملے میں بیٹا بہت زیادہ میرے پہ اللہ کا بہت کرم رہا. اسکول ڈیز, کالج ڈیز, یونیورسٹی ڈیز, جب سے آپ نے ہوش سنبھالا, یو ہیو اے فیئرلی گڈ آئیڈیا کہ میرے دوست کیسے ہیں اور کتنے ہیں. میری زندگی میں میرے دوستوں کا بہت بہت شدید رول ہے, اور بہت زیادہ محبت اور احترام اور کمٹمنٹ تھا. سپورٹ سسٹم؟ ہاں بالکل. فیملی سے زیادہ نہیں, فیملی سے زیادہ ان اے وے کہ بھئی آئی واز اونلی 21 when I left. میں جب ڈفرینسز کے بعد میں نے جب گھر چھوڑا تو سچی بات ہے, طارق سجاد جان وہ تو یونیورسٹی کے تھے, یہ میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ہے وہاں. تو یہ آل دیز ہمایوں, شہزادہ ہمایوں, عرفان ملک, سنتوش بھائی کے, درپن بھائی کے سب تھے جو چھوٹے بھائی ہیں, منصور. یہ بہت خوبصورت میرے پاس دوستوں کا. انعام الرحیم تھے, وہ آپ نے نہیں دیکھا, آپ کی ہوش سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میرے پاس بہت خوبصورت, اسی لیے میں نے پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد میرے دوست بہت ہی کم ہیں. میں جسے کہتے ہیں نا کہ ہاؤس فل, میری وہ کیفیت تھی. لاٹ آف فرینڈ, انہیں کے ساتھ وقت مجھے عام بندہ کو جچتا بھی نہیں تھا. اپنا سرکل, اپنا ایک کمفرٹ زون. بالکل. ہاسٹل کے فرینڈس, پتافی انکل آپ کے, سلوں کے, سارے ویری ڈیئر فرینڈس. اللہ جو بچے ہیں ان کو سلامت رکھے صحت کے ساتھ. تو ان کے بغیر تو زندگی جیسی لگتی ہے میں ہی جانتا ہوں. نمک ختم ہو گیا نا, that one thing you said. ہاں, یہ میں نے جملہ بولا تھا ابرار انکل کی ڈیتھ پہ کہ میری زندگی سے نمک رخصت, یعنی پھیکا پن آ گیا زندگی میں بہت سارا. حالانکہ وہ نہ میرے کالج کے نہ اسکول کے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کالج کے بھی نہیں تھے, یونیورسٹی کے بھی نہیں تھے. وہ جب میں نے ماڈل ٹاؤن میں دہی بلوں کی ریڑھی لگائی نا, اس وقت ان سے دوستی ہوئی. اس بات کو بھی اب 50 سال تو تقریباً ہو گئے, اس سے زیادہ بہت بہت ہی زیادہ. وہ تو آپ اچھی طرح جانتے سارا کچھ. خیر, اب اس سے ہم ایک نیو ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہم فیمیلز کی بات کر رہے تھے. پاکستان میں ڈیورس ریٹ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ون آف دا ریزنز از اٹ سیلف کہ لڑکیاں کام کر رہی ہیں, اینڈ دیٹ از سم تھنگ ناٹ ایکسیپٹیبل.
نہیں بیٹا، میں اس کو اور طریقے سے دیکھتا ہوں. اس کے بے شمار ڈائمینشنس ہیں. یہ پاکستان میں ڈیورس ریٹ بڑھنے کے پیچھے بے شمار اس کے نا پہلو ہیں. اس پہ میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں. کام کر رہی ہیں والی بات میرے لیے نا وہ اٹس ناٹ انڈرسٹینڈیبل. اس کی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں گھر کا چلنا مشکل ہو جائے گا جب تک دونوں میاں بیوی کام نہیں کرتے. یہ میں عام نارمل ایوریج فیملی کی بات کروں. وہ جو ایفلوئنٹ بہت لوگ ہیں ان کا تو پرابلم نہیں ہے، لیکن جب تک ویسٹ کی طرح کام نہیں کریں گے دونوں تو گھر چلنا مشکل ہوگا. سو یہ ٹرینڈ اگر ہے تو یہ وقت کی ضرورت ہے. جب میں آپ کو اسکول چھوڑنے گیا یاد ہے تو آئی واز شاکڈ. مائیں بچوں کو ڈراپ کر رہی تھی، مجھے آئی ہیڈ نو کلو. پھر میں نے اس پہ سوچنا شروع کیا. آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی گئی کہ بھی میاں نے سویرے جاب پہ جانا ہے، وہ گھنٹہ فالتو سونا چاہ رہا ہے. بچوں تو بہت ارلی اسکول میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈرائیور افورڈ کرنا لوگوں کے لیے مشکل تھا، تو اس لیے آہستہ آہستہ خواتین نے when I was a student یونیورسٹی میں، تو ہمارے پوری یونیورسٹی میں میرا خیال ہے 5-6 لڑکیاں تھیں جو خود ڈرائیو کرتی تھیں، ادروائز نہیں. اب تو ایوری سیکنڈ. اچھا، یہ جو بات آپ کی ہے اس میں کچھ چیزیں غلط ہیں، کچھ چیزیں صحیح ہیں. ہمارا جو ٹریڈیشن ہے وہ بہت گندا اور غلیظ ہے. اللہ پاک نے اور ہمارے پروفٹ نے عورت کو جو مقام دلایا وہ ناقابل یقین ہے. اب ہمارے ہاں یہاں کیا ہے، جو انڈین اسلام ہے، یہ بیکاز آف ہندو مت، ان کے ہاں مرد کی شوہر کی وفات پہ عورت کو ستی کی رسم وہ گورے نے ختم کی. یہ علاقہ بہت مکروہ ہے بہت سے لحاظ سے. اچھا، ہمارے کیا محاورے ہیں. عورت کیا ہے جی، پاؤں کی جوتی ہے. مرد اگر آوارہ ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ہاتھی پھرے گراں گراں، جس کا ہاتھی اس کا نام. اور یہی گھٹیا ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ میں دین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اور جو سب سے زیادہ قبولیت ہے باپ کی دعا ہے بچے کے لیے، بچوں کے لیے. اچھا، اب جہاں تصور یہ ہو کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے جی، یہ کیا ہے جی، وہ کیا، کوئی مطلب ایک خاص طرح کا. پھر ایک محاورہ، یہ میں نے نہیں ایجاد کیا بیٹا، کہ ایک زمانے میں بیٹیوں کو رخصت کرتے تھے تو کہتے تھے کہ بیٹا جس گھر میں تمہاری ڈولی جا رہی ہے، یہ ڈولیوں کا زمانہ تھا، وہاں سے تیرا جنازہ ہی نکلنا چاہیے. مطلب یہ میں وومنز لیب وغیرہ جو ہمارے یہاں ہیں یہ ابیوز ہو رہا ہے. یہ یاد رکھنا، ہم ویسٹ کے پھینکے ہوئے نوالے جاہلوں کی طرح کھانا شروع کر دیتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہم کس فیز سے گزر رہے ہیں. چیزیں اچھی بری نہیں ہوتی، قوموں پہ انڈیویجولز پہ بیٹا ایک وقت آتا ہے جب ایک چیز سوٹ کرتی ہے. مثلا میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان میں شوکت عزیز جو پرائم منسٹر تھے پرویز مشرف صاحب کے، انہوں نے لیزنگ کلچر، ہم اس قابل نہیں تھے ایز اے سوسائٹی. جس کی اوقات سائیکل کی تھی وہ موٹر سائیکل میں گھس گیا. خام خواہ ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ پڑوسی کا منہ لال دیکھ کے اپنا تھپڑ مار کے کر لو. یو انڈرسٹینڈ. تو عورت کے بارے میں جو رویہ آج سے 25 30 35 سال پہلے تھا وہ غلط تھا.